بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔ الحمدللہ آج 27 رمضان المبارک کی رات ہے اور اس کے بارے میں بہت سی پیشن گوئیاں ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے۔ تو بڑے خوش نصیب دوست ہیں، بھائی بہنیں، جو اس رات خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ کوئی وظائف پڑھتا ہے، کوئی ذکر و اذکار کرتا ہے، کوئی نوافل ادا کرتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ تو اسی رات کے حوالے سے آج ہم آپ کے ساتھ 12 نوافل پڑھنے کا طریقہ شیئر کریں گے کہ یہ نوافل آپ نے کیسے پڑھنے ہیں، کس مقصد کے لیے ہیں، اور ان نوافل کو آپ نے آج رات کس وقت پڑھنا ہے۔ مکمل طریقہ کار جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کے ایک بھی لمحے کو مس نہیں کرنا۔ پوری تفصیل مفتی صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ آج 27 رمضان المبارک اور چوتھی طاق رات ہے، اور اس طاق رات کے بارے میں علماء کرام کا، جمہور مفسرین کرام کا راجح قول یہ ہے کہ آج شب قدر ہے، آج لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، کہ اس لیلۃ القدر میں اللہ کے فرشتے آسمانوں سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کی ذات عالی کے سامنے جو بھی بندے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، سوال جواب میں مصروف ہوتے ہیں، عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اطاعت میں مصروف ہوتے ہیں، وہ ان کی سفارش کرتے ہیں اللہ کی ذات عالی کے سامنے۔ ان کی سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ، فلاں جگہ میں، فلاں علاقے میں فلاں تیرا بندہ آپ سے عافیت کا سوال کر رہا تھا، زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وہ آپ سے مانگ رہے تھے، تو میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے وہ سب کچھ ان کو عطا کر دیا، انہوں نے جو مجھ سے مانگا۔ تو آج لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اس رات کو غنیمت سمجھے۔ یہ رات شاید دوبارہ زندگی میں آئے یا نہ آئے، یہ بہت بڑا موقع ہے اللہ کی ذات عالی کے سامنے گڑ گڑانے کا، اس سے اپنی تمام مناجات کو حل کروانے کا۔ یہ بہت بڑا موقع ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ساری رات نہ سوئیں، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیں، اور جس بندے کی یہ ساری رات ہی عبادت میں گزر گئی، اللہ کی ذات عالی اس سے خوش ہو جائے، اور جس سے اللہ خوش ہو جائے، پھر اللہ کی ذات عالی ما یلیق بشانہ، اپنی خوشی کے مطابق پھر اس بندے کو بھی خوش کر دیتے ہیں۔ اس کی زندگی میں جتنی مشکلات ہوتی ہیں، اللہ ان کو آسان کر دیتے ہیں۔ جتنی بھی الجھنیں ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بڑی تگ و دو، بڑی جد و جہد، بڑی کوشش، بڑی صحیح کرنے کے باوجود بھی وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں خفگی ہوتی ہے، ان کی زندگی میں تنگیاں ہوتی ہیں، ان کی زندگی میں آسانیاں نہیں ہوتی۔ لیکن جب ہم ایسی راتوں میں عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کو مناتے ہیں، تو اللہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب آپ سوچتے ہوں گے وہ کون سا ایسا کام ہے کہ جو ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے؟ وہ کام یہ ہے کہ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر سب سے بڑھ کر آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا کریں۔ آپ جب یہ کام کریں گے، جب تک یہ ویڈیوز چلتی رہیں گی، آپ کو بھی اجر ملتا رہے گا، انشاءاللہ ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں نوافل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ ایک بات ذہن نشین فرمائیں، ایک ہوتی ہے فرض نماز،
جو ہم نماز پنجگانہ ادا کرتے ہیں یہ ہمارے ذمہ فرض ہے، ہم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، چاہے خوشی سے پڑھیں چاہے پریشانی میں پڑھیں، کیونکہ اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، اس کا سوال ہونا ہے، یہ تو ہم نے پڑھنی ہے۔ ایک ہے نفل نماز، یہ جو نفل نماز ہے یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی ذات عالی کی نزدیکی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اب جب بھی نفل نماز پڑھے یہ خیال، یہ گمان ہمارے وہم میں، ہمارے دل دماغ میں ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا قرب تلاش کرنے چاہ رہے، ہم اللہ کے قریب ہونے جا رہے، ہم اللہ کے نزدیک ہونے جا رہے ہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ یہ جو نفل نماز ہوتی ہے اس میں بڑی باریکی اور بڑی خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایک زائد عبادت ہے۔ یہ عبادت ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں آسانیاں آئیں، مشکلات ختم ہو، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت سارے ایسے میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی ہیں کہ جو نماز کو یا عبادت کو یا وظائف کو مکمل کرنے کی نیت سے پڑھتے ہیں، مکمل کرنے کی نیت سے نہیں پڑھنا بلکہ اللہ کی ذات عالی کو قبول کروانے کی نیت سے پڑھنا، اس طور پہ پڑھنا ہے کہ ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ ہمیں وہ عنایت کر دے، اللہ ہمیں وہ عطا کر دے۔ تو یہ جو نفل نماز ہے اس کو تو اور آرام، سکون، تسلی، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے۔ آپ نے 12 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے اور 6 دگانے یعنی 2 2 کر کے آپ نے نفل نماز پڑھنے ہیں۔ ان میں کچھ روزی رزق میں اضافے کے لیے، کچھ جادو جنات سے چھٹکارے کے لیے، کچھ مشکلات کے حل کے لیے، کچھ جناب گھریلو سکون کے لیے، کچھ کاروبار میں اضافے کے لیے، ان سب کی ترتیب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور ان کے بعد ہر 2 رکعت نماز نفل کے بعد آپ نے اس کے متعلقہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے۔ وظیفہ کیا کرنا ہے اس کی ساری ترتیب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، بس ویڈیو کو آرام، سکون، تسلی سے مکمل آخر تک سماعت فرمائیں۔ آپ نے نفل نماز ادا کرنے سے پہلے عشاء کی جو فرض نماز ہے وہ ادا کرنی ہے، یعنی نماز عشاء ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز تراویح پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے نماز تراویح پڑھنے کے بعد یہ نفل نماز ادا کرنے ہیں، لیکن وتر نماز سے پہلے یہ ساری رات آپ کے پاس ہے، آپ ساری رات کے کسی بھی حصے میں یہ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ یہ 12 رکعت نماز نفل ادا کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ نیت آپ نے کر لی ہے کہ میں 12 رکعت نماز نفل ادا کرنا چاہ رہی ہوں یا ادا کرنا چاہ رہا ہوں، تو پھر آخر میں آپ نے نماز وتر ادا کرنی۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ پہلے 12 رکعت نماز نفل مکمل کریں، اس کے بعد آخر میں آپ نماز وتر ادا کر لیں۔ اور آپ یہ جو 12 رکعت نماز نفل ہے یہ وقفے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، وظیفہ کیا، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کی، پھر وظیفہ کیا، پھر آپ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر وقفہ کر لوں، آرام کر لوں، تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھ لوں، تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں، بڑے آرام، سکون، تسلی کے ساتھ، وقفے کے ساتھ آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ میں ہمت ہے، عبادت کا ذوق شوق ہے، تو پھر آپ ان کو اکٹھا پڑھ لیں، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ جب آپ اکٹھا پڑھیں گے اور آخر میں آپ وتر نماز ادا کر کے اللہ کی ذات عالی سے دعا کر لیں۔ تو اب آتے ہیں پہلی 2 رکعت نماز نفل کی طرف، اس کی نیت، اس کا طریقہ کار، پھر اس کے بعد جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اب یہ جو پہلے 2 رکعت نماز نفل ہے اس کی ہم نیت کریں گے کہ روزی رزق میں برکت کے لیے، گھر میں فقر و فاقہ، تنگ دستی، غربت و افلاس کو دور کرنے کے لیے، یہ ہم نے نیت کر لی ہے۔ اب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، یوں تکبیر تحریمہ کہا، اپنے ہاتھوں کو باندھ لیا، ہاتھوں کو باندھنے کے بعد آپ نے ثنا پڑھنی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد
آپ کوئی بھی صورت پڑھ لیں یا آپ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ سورۃ اخلاص آپ 7 مرتبہ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ رکوع کیا، 2 سجدے کیے، دوسری رکعت کے لیے آپ اٹھ گئے، اس میں آپ نے دوسری رکعت میں اٹھتے ہی سورۃ فاتحہ پڑھی، پھر 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، رکوع کیا، 2 سجدے کیے، تشہد میں بیٹھ گئے، سلام پھیر لیا۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی ذات عالی کے 2 نام ہیں جو روزی رزق کے متعلقہ ہیں، ان کو آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 21 مرتبہ۔ اب وہ 2 نام کیا ہیں؟ یا رزاق یا غنیو، یا رزاق یا غنیو، ان دونوں کو اکٹھا ملا کر ایک شمار کرنا ہے آپ نے۔ اس طرح آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ مثلا یا رزاق یا غنیو 1، یا رزاق یا غنیو 2، یا رزاق یا غنیو 3، اس طرح آپ نے ان کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ کی ذات عالی سے آپ دعا کریں کہ یا اللہ میری روزی میں، میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، اس فقر و فاقہ سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ یہ آپ کے پہلے 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو گئی۔ اب آپ دوسری 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہ رہے ہیں، ان کی نیت آپ نے کیا کرنی ہے؟ وہ یہ نیت کرنی ہے کہ بیماریوں سے مکمل طور پر شفا حاصل کرنے کی۔ اب ایک لا علاج مرض میں آپ چل رہے ہیں، ایسی بیماری میں چل رہے ہیں کہ جس نے آپ کو زندگی سے مایوس کر دیا ہے، یا تو مریض پڑے، اگر مریض اتنا لاغر ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا بیمار ہے کہ وہ بیچارہ نہیں پڑھ سکتا، تو پھر گھر میں کوئی بھی فرد اس کے لیے یہ نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار اور ترتیب کیا ہے؟ آپ نے یہ نیت کر لی کہ بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے یہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ تکبیر تحریمہ کہا، اللہ اکبر، ہاتھوں کو باندھ لیے۔ ہاتھوں کو باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم۔ ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں آپ کم از کم 5 مرتبہ۔ 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع کریں، 2 سجدے کریں، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے اٹھ جائیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ سورۃ فاتحہ کے بعد پھر 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع کریں، 2 سجدے کریں، تشہد میں بیٹھ جائیں، بڑے آرام سکون تسلی کے ساتھ آپ سلام پھیریں۔ سلام پھیرنے کے بعد یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ کیا ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ یہ پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، اگر تو مریض خود پڑھ رہا ہے پھر یہ وظیفہ پڑھے، اللہ سے دعا کرے، اور اگر مریض کے لیے اہل خانہ میں سے کوئی اور فرد پڑھ رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ یہ آیت مبارکہ پڑھی، یہ نوافل پڑھے، پانی کے ایک گلاس پہ دم کر دے، پانی کے گلاس پہ دم کر کے وہ دم کیا ہوا پانی مریض کو پلا دے، انشاءاللہ میرا اللہ اس کو صحت یاب کر دے۔ اب آتے ہیں تیسرے 2 رکعت نماز نفل کی طرف۔ ان کی نیت آپ نے کیا کرنی ہے؟ ان کی نیت یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ہر وقت بے سکونی رہتی ہے، چک چک رہتی ہے، 2 میاں بیوی میں آپس میں پیار و محبت نہیں ہے، تو وہ یہ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو 2 رکعت نماز نفل ہے یہ محبت کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، دوریوں کو ختم کرنے کے لیے، نزدیکیاں پیدا کرنے کے لیے، دلوں میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آپ یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہے ہیں۔ نیت یہ کر لی آپ نے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیا، ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد یعنی سبحانک اللہم یہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں 9 مرتبہ۔ سورۃ اخلاص پہلی رکعت میں آپ 9 مرتبہ پڑھیں۔
9 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ رکوع کریں، 2 سجدے کریں، پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ کے بعد پھر 9 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع کریں، 2 سجدے کریں، تشہد میں بیٹھ جائیں، بڑے آرام سکون تسلی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے۔ سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد صرف اور صرف 31 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو، اللہ کی ذات عالی کا بڑا ہی پیارا اور پاورفل نام یا ودودو آپ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد اللہ کی ذات سے آپ دعا کریں، میاں بیوی کی نفرت کو ختم کرنا ہے، خاندان کی نفرت کو ختم کرنا ہے، 2 روٹھے ہوئے شخص ہیں ان کو منانا ہے، آپ دعا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو آپ کی محبت حاصل ہو جائے گی، اور جس کے لیے بھی آپ نے یہ نفل نماز ادا کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ملا دیں گے اس سے۔ اب آتے ہیں چوتھے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی طرف۔ اب آپ نے اس میں نیت کیا کرنی؟ یہ بڑے ہی زبردست نفل نماز ہونے والی ہے کہ نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ جادو جنات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، گھر میں جادو ہے، کاروبار میں جادو ہے، آپ کے جسم و جان میں جادو ہے، گویا کہ کسی بھی قسم کے جادو جنات بد نظر کے اثر سے آپ گزر رہے ہیں، آپ نے اس نیت کے ساتھ یہ نفل نماز ادا کر نیت کر لی۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہا، اللہ اکبر، ہاتھوں کو باندھ لیا، اس کے بعد ثنا پڑھی ہے، ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ فاتحہ کے بعد اب چونکہ یہ جادو جنات کو ختم کرنے کے لیے ہے تو آپ اس میں اگر آپ کو یہ آتی ہے سورہ فلق تو سورہ فلق آپ پہلی رکعت میں 3 مرتبہ پڑھیں۔ سورہ فلق پہلی رکعت میں آپ 3 مرتبہ پڑھیں۔ میں پڑھ کر آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ کی اگر کوئی کمی پیشی ہوگی وہ نکل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے پہلی رکعت میں۔ 3 مرتبہ پڑھی، رکوع کیا، 2 سجدے کیے، آپ کی رکعت مکمل ہو گئی۔ جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس پڑھنی ہے آپ نے 3 مرتبہ۔ اب سورہ ناس کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تو آپ نے سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، تشہد میں بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے رکعت کو مکمل کر لینا ہے۔ ایک بات ذہن نشین فرمائیں کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھنی ہے 3 مرتبہ اور دوسری رکعت میں 3 مرتبہ سورہ ناس پڑھنی ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے کہ مجھے کوئی مغالطہ لگ گیا ہے۔ جو ترتیب میں بتا رہا ہوں یہ آپ نے اسی ترتیب کے مطابق ہی پڑھنی ہے، بلکہ آپ کوشش کریں کہ کاپی اور پین اپنے پاس رکھیں، یہ ساری ترتیب اس کے اوپر نوٹ فرما لیں۔ دوبارہ شاید یہ موقع میسر ہو یا نہ ہو، اور آپ کو پورے سال میں بھی یہ کام آ سکتے ہیں۔ یہ بڑے زبردست اور مجرب نوافل ہیں جو آپ سے ہم گزارش کر رہے ہیں۔ آپ نے نفل نماز ادا کرنے کے بعد ایک بڑا ہی زبردست عمل ہے جادو جنات کو جلانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات عالی کے 2 بڑے پاورفل نام ہیں، وہ ہیں یا جبار یا قہار۔ ان کو آپ نے پڑھنا ہے صرف اور صرف 31 مرتبہ۔ یا جبار یا قہار 1، یا جبار یا قہار 2، یا جبار یا قہار 3۔ یہ جادوگروں پر، جادو کرنے، جادو کروانے والے سب پر قہر بن کر نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 اللہ کے نام ہیں، ان کو آپ نے 31 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آخر میں اللہ کی ذات عالی سے آپ نے دعا کر لینی ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر میں جادو ہے، آپ کے جسم جان میں، کاروبار میں، جہاں کہیں بھی جادو ہے وہ انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں 5ویں 2 رکعت نماز نفل کی طرف، ان کی نیت
ان کا طریقہ کار آپ کے گوش گزار کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ اب آپ نے ان 2 رکعت نماز نفل کی نیت یہ کرنی ہے کہ آپ کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے مالا مال کیا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ اولاد نافرمان ہو چکی ہے، آپ کی بات نہیں مانتے، آپ کے کہنے سننے میں نہیں ہیں، آپ کے ساتھ چیخ چیخ کر بدتمیزی سے باتیں کرتے ہیں، یا آپ کے گھر میں سے کوئی ایک فرد آپ کا نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، آپ کی بات نہیں سنتا، تو چاہے سارے گھر میں یا گھر میں سے کوئی ایک فرد کوئی بھی نافرمان ہے، تو اس کی آپ نے یہ نیت کرنے کے بعد آپ نے نفل نماز ادا کرنے۔ اب نیت ہم نے کر لی ہے، اب تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیا۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں، ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے صرف اور صرف 3 مرتبہ۔ پہلی رکعت 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھی، رکوع کیا، 2 سجدے کیے، آپ پہلی رکعت مکمل کر چکے۔ اب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع کیا، 2 سجدے کیے، تشہد میں بیٹھ گئے، آپ نے سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے 41 مرتبہ اللہ کی ذات عالی کے یہ 2 نام آپ نے پڑھے۔ وہ 2 نام کیا ہیں؟ یا شہید یا نافع، یا شہید یا نافع، یا شہید یا نافع۔ ان 2 ناموں کو اکٹھا ملا کر آپ نے شمار کرنا ہے اور 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے آپ نے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ، میرے گھر میں میری اولاد نافرمان ہے، یا گھر میں سے کوئی ایک فرد نافرمان ہے، ہمارے کہنے سننے میں نہیں ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے، اپنے لطف و عنایت سے اس کو فرما بردار کر دیجئے، ان کو تابعدار کر دیجئے۔ آپ یہ دعا کریں، یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو ضرور اپنے مقصد میں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اب آتے ہیں آخری 2 رکعت نماز نفل کی طرف، ان کی نیت آپ نے کیا کر۔ ساری زندگی انسان سے شب و روز میں، لیل و نہار میں خطائیں ہو جاتی ہیں، بلکہ انسان بنا ہی نسیان سے ہے۔ نسیان کا مطلب ہے بھول جانا، خطا کر جانا، غلطی واقع ہو جانا۔ تو انسان جب گناہوں کا پتلا ہے، اس سے زندگی میں گناہ ہوئے، صغیرہ کبیرہ چھوٹی موٹی خطائیں ہوئیں، ان تمام کی معافی کے لیے اور اللہ کی ذات عالی سے بخشش و مغفرت طلب کرنے کے لیے آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر دی۔ یہ نیت آپ نے کر لی ہے، اب آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، پھر ثنا پڑھنی ہے یعنی سبحانک اللہم، اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی، 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع کیا، 2 سجدے کیے، آپ نے اپنی رکعت کو مکمل کر لیا۔ اب آپ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی، 5 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد رکوع کیا، 2 سجدے کیے، تشہد میں بیٹھ گئے، بڑے آرام، سکون، تسلی اور اطمینان کے ساتھ آپ نے سلام پھیر۔ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے آپ نے کم از کم 100 مرتبہ آپ کا کم از کم 100 مرتبہ آپ نے استغفار کرنا ہے، اللہ کی ذات عالی کے سامنے گڑ گڑانا ہے۔ وہ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ دعا پڑھے، یہ سید الاستغفار ہے، یہ بڑی زبردست دعا ہے۔ تو پھر اگر آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہے، ساری عبارت نہیں آتی، تو پھر آپ صرف اور صرف یہ پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ پڑھ کر اللہ کی ذات عالی سے محو دعا ہو جائیں، انشاءاللہ العزیز آپ نے سارے نفل نماز ادا کی، جو آپ نے اللہ سے مانگا، ہم دعا گو ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عنایت کر دے جو آپ نے اللہ سے مانگا ہے، اور پھر آخر میں آپ 3 رکعت نماز وتر ادا کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ جی تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شب قدر کی یہ نماز، اس کا مکمل طریقہ، نیت، ہر چیز، ہر پہلو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ہمارا کام تھا آپ کو بتلانا، سمجھانا۔ اب آپ کا فرض ہے کہ اس نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ادا کریں، تاکہ اللہ رب العزت زندگی کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔